السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز خواتین و حضرات، خوش آمدید کہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر تشریف لائے۔ تو آج اکثریت ہمیں یہ سنائی دیتی ہے کہ ہم دعائیں بہت کرتے ہیں، دن رات دعائیں کرتے ہیں، پر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین جل شانہ جانتا ہے کہ یہ چیز اس کو کب دینی ہے، یا تو وہ فوراً عطا فرما دیتا ہے، یا پھر وہ چیز 6 ماہ بعد، سال بعد اس کو آج کی مانگی ہوئی دعا کے بدلے میں عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ جو چیز اس نے مانگی تھی وہ 6 ماہ بعد یا سال بعد اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یا پھر اللہ پاک اس مانگی ہوئی دعا کا ثواب آخرت میں جمع فرماتا ہے۔ تو جب بندہ ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا کہ جو بظاہر لگتا ہے قبول نہیں ہوئی، تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو آئیے اب میں آپ کو ایک طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ جو دوست احباب، میرے بھائی بہنیں یہ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں بہت مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دعائیں اپنے لیے مانگتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو تو آپ وہی دعا جو ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مانگنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص بے اولاد ہے، وہ دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے اولاد نورینہ دے۔ اب اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی اور وہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو وہ آج سے یہ دعا مانگنا شروع کر دے، یا اللہ میرا فلاں بھائی بے اولاد ہے، اس کو اولاد عطا فرما۔ تو اس کا پھر فائدہ کیا ہے یہ آپ حدیث پاک میں سنیں۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ مسلمان کی دعا مسلمان کے لیے اس کے پس پشت کرنا یہ دعا قبول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ کے پیچھے جب دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، تو جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، تو جو مسلمان اپنے دوسرے بھائی کے لیے خیر کی دعا مانگتا ہے تو وہ فرشتہ اس دعا پر آمین کہتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ تجھے بھی اس جیسا ملے، جیسی تم دعا اس کے لیے مانگ رہے ہو اللہ پاک آپ کو بھی ویسا عطا فرمائے۔ پتہ چلا نا کہ ہم اپنے لیے کوئی چیز مانگتے ہیں وہ نہیں مل رہی، وہی چیز جب آپ دوسرے کے لیے مانگیں گے تو وہ فرشتہ جو ہے وہ آپ کی دعا پہ آمین کہے گا۔ اور اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ فرشتے کی دعا لیں تو دوسروں کو دعا دینا شروع کر دیں۔ جب آپ دوسرے کو دعا دیں گے تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ یہی طریقہ ہے کہ بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی جب دعا کرتے ہیں تو پہلے دوسروں کے لیے کرتے ہیں پھر اپنے لیے، یا پھر جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں، یا اللہ ہمیں یہ چیز عطا فرما۔ اور یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا مانگیں پھر دوسروں کے لیے مانگ لیں۔ تو آپ اس طریقے پر عمل کر کے دیکھیں، آپ کی جو دعا قبول نہیں ہو رہی وہی دعا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مانگنا شروع کر دیں تو اللہ پاک وہی چیز آپ کو پہلے عطا فرمائے گا۔ آج دنیا میں ہم کسی کی بھلائی مانگنے کے بجائے اس کی بربادی مانگی جاتی ہے۔ حسد اتنا عام ہو چکا ہے کہ یار اس کے لیے میں دعا مانگوں، وہ تو فلاں موقع پر اس نے میرے لیے یہ کیا تھا، میرے ساتھ لڑا تھا۔ تو اس وجہ سے ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے دعا کرنی چھوڑ دیے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو
تو آپ دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔